سبحان الله والحمد لله والله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہماری تفسیر کی کلاس نمبر 21 کا آغاز ہو رہا ہے. ہمیشہ کی طرح آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں. انشاءاللہ آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا. اور اس ویڈیو کے اینڈ میں چند سوالات ہیں جو آپ کی ذہنی آزمائش کے لیے ہیں. چلیں ہم اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. آج جس سورت کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس سورت کا نام ہے سورۃ التین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے. آپ نے عشاء کی ایک رکعت میں سورہ والتین والزیتون پڑھی. صحابی کہنے لگے کہ آپ سے زیادہ خوش آواز کے ساتھ پڑھنے والا کسی کو نہیں سنا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورۃ التین کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوبصورت تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ فرماتے تھے کہ آپ سے زیادہ خوش آواز کے ساتھ پڑھنے والا کسی کو نہیں ہم نے پایا. چلیں ہم اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. آج سب سے پہلے ہم اس کا تعارف پڑھیں گے. سورۃ التین کا تعارف. مقام نزول. سورۃ التین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. رکوع اور آیات کی تعداد اس صورت میں 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں. والتین نام رکھنے کی وجہ. انجیر کو عربی میں والتین کہتے ہیں. اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم ارشاد فرمائی. اس مناسبت سے اسے سورۃ التین کہتے ہیں. سورۃ التین کے مضامین. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انسان اور اس کے عقیدے سے متعلق کلام کیا گیا ہے. اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں. نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انجیر، زیتون، مبارک پہاڑ طور سینا اور امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا. نمبر 2، یہ بتایا گیا کہ اگر آدمی نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کی تو اسے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈال دیا جائے گا. اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو واحد معبود مانا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا اجر و ثواب ہے. نمبر 3، اس صورت کے آخر میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب و جزا کا انکار کرنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے. اب ہم اس صورت کے ترجمے اور اس کی تفسیر طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے. والتین والزیتون. انجیر اور زیتون کی قسم. انجیر کی قسم کھانے کی وجہ یہ ہے کہ اس درخت کے پتوں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بدن کو ڈھانپا تھا. قرآن مجید میں ہے یخصفان علیہما من ورق الجنہ. وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے درخت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے اور وہ انجیر کے درخت کے پتے تھے. دوسری وجہ یہ ہے کہ انجیر کا درخت بہت خوبصورت ہے اور اس کا پھل لذیذ اور خوش ذائقہ ہے. زیتون کے درخت کی قسم اس لیے کھائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. جیسا کہ اس آیت میں ہے یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ. وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہے. اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زیتون کے درخت سے تشبیہ دی گئی. حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کا استعمال کرو کیونکہ وہ مبارک درخت ہے۔ یہاں 3 سے مراد انجیر ہے اور زیتون سے مراد زیتون کا درخت ہے۔ اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَطُورِ سِینِین، اور طور سینین کی قسم۔ طور سے مراد پہاڑ ہے اور سینین سے مراد مبارک، خوبصورت اور مبارک۔ طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے طور کی قسم اس لیے کھائی کہ یہ پہاڑ شام میں اور ارض مقدس میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ برکت دی ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی ہے۔ اس کی اگلی آیت میں فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امان والے شہر کی۔ اس آیت میں مکے کو امان فرمایا کیونکہ جو جانور یا انسان مکے میں داخل ہو وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دمشق کے پہاڑ کی قسم کھائی کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پناہ گاہ کی جگہ تھی، اور بیت المقدس کی قسم کھائی کیونکہ وہ انبیاء علیہم السلام کے قیام کی جگہ ہے، کیونکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے، اور شہر مکہ کی قسم کھائی کیونکہ وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے وحی اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ میں عطا فرمائی۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ بہترین ساخت سے مراد یہ ہے کہ انسان کو معتدل اور سیدھی قامت میں پیدا کیا، کیونکہ دوسرے حیوان جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا چہرہ بھی جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس انسان کی قامت سیدھی ہوتی ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے کھانے کی چیزوں کو پکڑ کر منہ میں لے جاتا ہے، منہ کو کھانے کی چیز کی طرف نہیں جھکاتا۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق انسان سے زیادہ حسین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں علم، قدرت، ارادہ کرنے، باتیں کرنے، سننے، دیکھنے، تدبیر کرنے اور حکمت کی صلاحیت رکھی، اور یہ تمام رب تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں۔ گویا انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے۔ حدیث میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ علماء نے بیان کیا کہ اس حدیث میں صورت اس کا معنی صفت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صورت کے معروف معنوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی صورت نہیں، اور کوئی چیز اللہ کی مثل نہیں۔ انسان عالم صغیر ہے اور عالم کبیر کی ہر نشانی اس عالم صغیر میں موجود ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو سب سے نچلے طبقے میں لوٹا دیا۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا، پھر پیدا کرنے کے بعد اسے بڑھاپے کی طرف پھیر دیا، اور اس وقت بدن کمزور، اعضاء ناکارہ، عقل ناقص، پشت خم اور بال سفید ہو جاتے ہیں، جلد میں جھریاں پڑ جاتی ہیں، اور وہ اپنی ضروریات انجام دینے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب اس نے اچھی شکل و صورت کی شکر گزاری نہ کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر جمع رہا اور ایمان نہ لایا، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے جہنم کے سب سے نچلے طبقے کو اس کا ٹھکانہ کر دیا۔ آیت ثم رددناہ اسفل سافلین سے جو معلومات حاصل ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر کمر بستہ ہونے کے لیے بڑھاپے کو منتخب کرنا عقل مندی نہیں، کیونکہ بڑھاپے میں عبادت کے لیے اعضاء میں وہ طاقت باقی نہیں رہتی
جو جوانی میں ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانی شکل و صورت کی جو نعمت عطا کی ہے، اس کا شکر کرتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنے سے بچنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور اتنی خوبصورت شکل و صورت عطا کی، ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ پیدائش کے بعد طاقت اور قوت دینا اور اس کے بعد کمزوری کی طرف لوٹا دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ جو ذات اس چیز پر قادر ہے کہ وہ ہماری موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، یعنی جو ذات ایک انسان کو پیدا کرے اور پیدا کرنے کے بعد اسے جوانی دے اور جوانی کے بعد واپس اسے کمزوری کی طرف لوٹا دے، کہ وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو خلقت و بناوٹ میں ہم اسے الٹا پھیر دیتے ہیں، تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ انہیں بے حد ثواب ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا جب بندہ اپنی جوانی میں زیادہ نمازیں پڑھتا ہے اور زیادہ روزے رکھتا ہے اور زیادہ صدقات کرتا ہے، پھر جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور جوانی کی طرح نیک اعمال نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو جوانی کے نیک اعمال کا اجر عطا کرتا ہے۔ یعنی وہ بڑھاپے میں اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ جوانی کی عبادت کے برابر ثواب دیتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ سفر کرتا ہے یا بیمار پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی اقامت اور صحت کے ایام کیے ہوئے نیک اعمال کا اجر لکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے؟ یعنی ان دلائل کے ظاہر ہونے کے بعد اے رسول کریم آپ کی کون تکذیب کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پانی کی ایک بوند سے تدریجاً مکمل انسان بنایا، پھر اس کو جوان مرد بنایا، پھر ادھیڑ عمر تک پہنچایا، پھر تدریجاً اس کو کمزور کرتا رہا حتیٰ کہ اسے ناکارہ عمر تک پہنچا دیا۔ اور اس جسمانی تغیر میں اس پر واضح دلیل ہے کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد پھر زندہ کرنے اور میدان حشر میں جمع کرنے پر قادر ہے۔ یعنی اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی واضح اور روشن دلیل دی ہیں کہ ہم انسان کو دوبارہ زندہ کس طرح کریں گے، اور جو لوگ اس چیز کو نہیں مانتے، جو اس کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب فرما دی اور انہیں جھوٹا قرار دے دیا۔ اور وہ کیسے جھٹلا سکتے ہیں کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے ایک پوری مثال اس صورت میں دے دی۔ اس کے بعد آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب یہ آیت پڑھتے الیس اللہ باحکم الحاکمین تو کہتے بھلا وانا علی ذالک من الشاہدین، کیوں نہیں میں بھی اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جس نے سورۃ التین پڑھی اور یہ آیت پڑھی الیس اللہ باحکم الحاکمین، اس کو چاہیے کہ یہ پڑھے بلا وانا ذالک من الشاہدین، کیوں نہیں میں بھی اس پر گواہوں میں سے ہوں، یعنی میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ یہ اس صورت کی تفسیر تھی۔ اب ہم ان کے سوالات کی طرف سے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
کی تفسیر کا پہلا سوال، لفظ سینین سے کیا مراد ہے؟ لفظ سینین سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 2، انجیر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 3، امن والا شہر کون سا ہے جو اس صورت میں ذکر ہوا، وہ امن والا شہر کون سا ہے؟ سوال نمبر 4، اس صورت میں رکوع اور آیات کی تعداد کتنی ہے؟ آپ ان سوالات کے جوابات نیچے کامنٹ سیشنز میں دیں، میں آپ کا منتظر رہوں گا۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں نئی صورت کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔